السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج ہمارا 10th کا سبق ہے، گرامر کا ٹاپک ہے اس میں مشتق کی قسمیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس میں مشتق تک۔ آج ہم اس میں مشتق کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مشتق کی اقسام ہیں اسم فاعل، اس کو اسم فاعل بھی پڑھا جاتا ہے، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم معاوضہ۔ اب میں نے اسم پڑھا، اس کو اسم فاعل بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسم مفعول بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسم حالیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اسم فاعل یا اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، وہ اسم مشتق جو کسی فاعل کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان دونوں مثالوں میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا ہے، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید مثالیں دیکھیں آپ، رکھوالا، لکڑہارا، حلوائی، دھوبی، موچی، بکھاری، ڈاکو، جیب کترا، کتب فروش، طلبگار، جادوگر وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اسم فاعل کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسم مفعول کی طرف۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو، تو وہ اسم مشتق جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسم مفعول ہیں، کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ علی نے خط لکھا، لکھا کس نے ہے؟ علی نے، تو علی کام کرنے والا ہے، علی فاعل ہے۔ علی نے لکھا کیا ہے؟ خط۔ کس پر کام کیا جا رہا ہے؟ خط پر کام کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر خط کیا ہوگا؟ مفعول۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کی مثالیں مزید دیکھ لیں۔ اس میں مفعول کی، اندوختہ جمع کیا ہوا، آموختہ پڑھا ہوا، آزمودہ آزمایا ہوا، شنیدہ سنا ہوا، یہ بھی اس کی مثالیں۔ جی، اس میں مشتق کی تیسری اقسام کی طرف چلتے ہیں، تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، اسم حالیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے، کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے۔ لیکن پہلے جملے میں فاعل کی حالت بیان ہوئی اور دوسرے جملے میں مفعول کی حالت بیان ہوئی، لہذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں۔ اس کے علاوہ روتے روتے، گرتے گرتے، ٹہلتے ٹہلتے، یہ بھی اسم حالیہ ہی کی مثالیں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس میں مشتق کی چوتھی قسم کی طرف، حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور
اثر مصدر کا ظاہر کرے، وہ اسم مشتق جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے. مثلا آہٹ. اب آہٹ سے مراد کیا ہے؟ کسی کا آنا. تو آنا نون الف نا یہ تو مصدر ہے، لیکن آہٹ مصدر نہیں ہے. لیکن آہٹ جو ہے معنی آنا کے دے رہا ہے، معنی مصدر کے دے رہا ہے. جس طرح لڑائی. اب لڑائی مصدر تو نہیں ہے لیکن سمجھ آ جاتی ہے کہ لڑائی کا مطلب کیا؟ لڑنا. لڑنا مصدر ہے. تو لڑائی مصدر تو نہیں ہے لیکن معنی مصدر کے یعنی لڑنا کے دے رہا ہے. دباؤ، دبانا. چنانچہ آہٹ، لڑائی، دباؤ حاصل مصدر ہیں. اس کے علاوہ جی آگے چلتے ہیں جی آخری قسم کی طرف. اس میں معاوضہ. اس میں معاوضہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے. کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت کے معنی دے. مثلا پسوائی، دھلائی. آپ نے کپڑے کو رنگوایا تو اس کی رنگوائی دیں گے. آپ نے گندم کو پسوایا اس کی پسوائی دیں گے. جس طرح لگوانا سے لگوائی، دھلانا سے دھلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی وغیرہ. تو پیارے بچوں یہ تھیں اس میں مشتق کی اقسام. امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.